جی السلام علیکم دوستو. یارو، پہلی قسط میں آپ سے تھوڑا سا میں نے کچھ اس کا اگلا پچھلا سے آپ کو سب بات تھوڑا آپ سے اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کی. تو اب اس پہ باقاعدہ اس پہ بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے شروع کرتے ہیں. تو یہ جی پہلے صفحے پہ بسم اللہ الرحمن ہے، اس کے آگے پھر یہ ملنے کے پتے پبلیشر جہاں پہ یہ پاکستان میں اویلیبل ہے. یہ تو خیر کافی زیادہ ہیں تمام شہروں میں، لالا موسیٰ، جیلم. اچھا، اگر کسی صاحب نے اس کی کاپی کسی کو چاہیے ہو، کسی شہر سے اس کا جس کسی شہر سے بھی تعلق ہو، تو اپنے کومنٹس میں وہ مجھے بتائے، تو میں اس کے شہر کی جہاں سے اس کو یہ کتاب مل سکتی ہے، اس کے نمبر اور میں بک ڈیپو کو اس کا ایڈریس وغیرہ اس کو سینڈ کر دوں گا. تو یہ جی پبلش کی ہے خزینہ علم و ادب نے جی، الکریم مارکیٹ اردو بازار. جس کو اگر اس کی کوئی ہارڈ کاپی چاہیے تو وہ خزینہ علم و ادب اردو بازار الکریم مارکیٹ وہاں سے لے سکتے ہیں. اگلے پہ ہے جی جملہ حقوق محفوظ ہیں بلا 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 بلا. کیا یار وہی سب کچھ، وہی ڈھکوسلے، نام، کتاب، مصنف، ثنا اشاعت، وہ جو یوزول پیج. اچھا، اس کا جو اگلا پیج ہے اس پہ انتصاب ہے. انتصاب ڈیڈیکیشن کہ میں نے کتاب کس کو ڈیڈیکیٹ کی ہے. پوری کتاب لکھنے میں جناب مجھے جو سب سے زیادہ جو مشکل آئی ہے وہ انتصاب میں ہے. انتصاب میں اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلے میں نے سوچا یار اس کو ڈیڈیکیٹ کروں، فلانے بندے کو ڈیڈیکیٹ کروں، پھر میں نے سوچا یار نہیں، یہ ناٹ لائک دیٹ. تو بڑا سوچ سمجھ کے پھر میں نے جناب اس پہ سب سے زیادہ تو مجھے سوچنے میں اور لکھنے میں جو مشکل آئی وہ انتصاب میں ہے. تو اس کا انتصاب ہے جی، ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کتاب میں. اب میں آپ کو اس کی انتصاب کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. بوسنیا کی ہر اس مسلمان ماں کے ان قیمتی آنسوؤں کے نام جو اس ماں کے آنکھوں سے اپنے جوان بیٹے کو جوان بیٹے کو اپنے سامنے شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوتے دیکھتے وقت نکلے. شہیدوں کے خون کی طرح ان کی ماؤں کی آنکھوں سے نکلے یہ آنسو بھی ابھی جاری ہیں. تو یہ انتصاب ہے جی. اگلے صفحے پہ اللہ کا نام ہے، اس سے اگلے صفحے پہ ہمارے پیارے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کا نام ہے. اس سے اگلے صفحے پہ جناب درود شریف ہے اور درود شریف کا ترجمہ موجود ہے. تو پھر آگے اس کی کتاب کی ترتیب ہے اس میں، جس میں اس کے چیپٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تبصرہ شامل ہے. تو تبصرہ شامل ہے جی. تبصرہ کرنے والے ہیں بڑے میرے عزیز ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں. مجھے شفقت کرنے والے مجھے زندگی میں خدا نے بڑے مجھے شفقت کرنے والے لوگ دیے. تو مشتاق احمد چودھری صاحب جی، ان کا مشتاق احمد چودھری صاحب، بلکہ یہ کتاب کا پبلش ہونا مشتاق احمد چودھری صاحب کی کوشش کا ہی نتیجہ. میں تو ایک آوارہ گر ٹائپ سا بندہ تھا، وہ دستے میں نے لکھا کے تو ان کے پاس میں چلا گیا. میں نے کہا حضرت یہ میں نے لکھ تو بیٹھوں گا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ گرمیوں کے دن تھے، تو خدا ان کا بھلا کرے، میرے بڑوں میں شامل ہیں. تو مجھے لے کے اردو بازار سمہاؤ انہوں نے پھر یہ ساری جو کڑیاں ہیں کتاب شائع ہونے تک وہ میرے ساتھ رہے. تو ان کا تبصرہ جی، تو ان کے تبصرے سے شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 11 جی. لکھتے ہیں مشتاق احمد چودھری صاحب لکھتے ہیں، عزیزی محمد زہیب صدیقی کا یہ سفر نامہ ایک اچھی کاوش ہے جو ہمیں مغربی ممالک کی منافقت اور مسلم ممالک کی بے حسی اور مجرمانہ غفلت سے آگاہ کرتا ہے
کہ کس طرح بوسنیائی مسلمان بچوں اور بیٹوں کو بربریت سے شہید کیا گیا۔ فی الحقیقت ان کی نسل کشی کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، مگر کسی طرف سے اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی۔ مجھ جیسے ہندسوں سے کھیلنے والے، اچھا یہ مشتاق احمد چودھری صاحب، ہی از اے سینئر بینکر۔ مجھ جیسے ہندسوں سے کھیلنے والے شخص کو لفظوں سے کھیلنے کا کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ گاڑی چلانے والے کو جہاز اڑانے کا کہا جائے۔ تو ایون دو کہ مشتاق احمد چودھری صاحب، اچھا اس میں اس جیسے جیسے یہ کتاب آگے چلے گی میں بیچ میں اپنے خیالات دیتا رہوں گا۔ تو مشتاق احمد چودھری صاحب جناب ویسے تو ہی از اے سینئر بینکر، اب تو خیر وہ شاید ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن مطالعے کا بڑا وسیع تجربہ ہے، بہت ہی وسیع تجربہ ہے۔ بلکہ میں تو انہیں کہتا ہوں سر آپ تو چلتے پھرتے بس ایک چلتی پھرتی ایک کتاب ہے، بلکہ داستان ہے۔ خیر کہتے ہیں جی مجھ جیسے ہندسوں سے کھیلنے والے شخص کو لفظوں سے کھیلنے کا کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ گاڑی چلانے والے کو جہاز اڑانے کا کہا جائے۔ بہرحال جو ذمہ داری برائے تبصرہ کتاب ھذا مجھ ناچیز پر ڈالی گئی ہے وہ تو نبھانی پڑے گی، چونکہ میں کوئی لکھاری تو نہیں ہوں مگر قاری ضرور ہوں، تھوڑی سی کوشش تو کرنی پڑے گی۔ سفر نامہ نگاری آج کل کی بڑی مقبول صنف ادب ہے، جس میں کاری مطلب وہ یارو وہ کاری کا مطلب وہ محلے کے وہ مسجد والے کاری پہ نا وہ چلے جانا، کاری کا مطلب پڑھنے والا، جس میں کاری اکتاتا بالکل نہیں ہے، پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف کے ساتھ ساتھ وہ بھی سیر کر رہا ہے۔ مذکورہ بالا سفر نامہ ان کی پہلی کوشش ہے اور ماشاءاللہ بہت خوب ہے۔ انہوں نے پہلی بار اس حساس موضوع پر صفحہ نامہ نگاری کی ہے کہ انسان پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ان لمحات احساسات کی گرفت میں محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح مغربی طاقتیں مسلمانوں کو زیر بار رکھ کر اپنا مطلب نکالتی ہیں اور مسئلے کے نام پر مزید مسائل کا انبار لگا دیتی ہیں۔ میں ان کی ان تحریر میں یہ خوبی دیکھتا ہوں، اگر تو جناب مشتاق صاحب آپ سن رہے ہیں، اگر تو آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تھینکس اے لاٹ۔ میں ان کی تحریر میں یہ خوبی دیکھتا ہوں کہ یہ قاری کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اسے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دیتے، اور لگتا ہے قاری خود اس سفر کا حصہ ہے، اور جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا موازنہ اپنے ملک سے ضرور کرتے ہیں، اور انتہا یہ کہ اپنی ذات کو بھی تنقید اور مزاح کا نشانہ بنانے سے نہیں گھبراتے، اور اعلان اعتراف کرتے ہیں۔ زبان بڑی سادہ، عام فہم اور متوازن ہے۔ محمد زہیب صدیقی بسلسلہ روزگار کافی عرصہ سے برطانیہ میں مقیم ہیں۔ یہ کتاب ان کی پہلی کوشش ہے۔ لکھاری بننا کوئی آسان کام نہیں، یہ خداداد صلاحیت ہے اور کل وقتی جاب ہے۔ چنانچہ برطانیہ جیسے ملک میں رہ کر جہاں انسان خود مشین بن جاتا ہے اور کام اور صرف کام کے علاوہ کچھ نہیں، وقت نکال کر کتاب تحریر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں ایسی مزید کاوشیں جاری رکھیں گے۔ دعا یہ ہے اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ تو ایک تو جناب یہ تعارف ہے، دوسرا اس پہ تبصرہ کیا جی۔ اب یہاں پہ جس دوسرے صاحب نے تبصرہ کیا ہے وہ کتاب کے بیک سائڈ پہ بیک آف دا ٹائٹل ہے۔ یہ صاحب جی میرے استادوں میں شامل ہیں، ان سے ملاقات ایک حادثاتی طور پہ ہوئی، اور پھر ایسی ملاقات ہوئی کہ عزت کا رشتہ آپس میں تھا، دوستی میں بدل گیا، دوستی کا پھر اگین بڑے شفقت انہوں نے میرے پہ فرمائی، ہی ٹوک می انڈر ہز ونگز۔ ان کا نام ہے جی مقصود احمد چغتائی صاحب۔ اچھا یہ مقصود احمد چغتائی صاحب جناب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، لکھاری بھی ہیں، بڑے ویل نون جناب وہ
یہ یہ ٹریول بزنس کے ساتھ پاکستان میں ٹریول اینڈ ٹورزم بزنس میں یہ اب منسلک ہیں. اور کوئی تقریباً کوئی 18-20 کتابیں تو میں جانتا ہوں جو کہ میں نے پڑھی ہیں. اس کے علاوہ کون کون سی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے جی. چھوٹے چھوٹے ان کے کتابچے ہر 3-4-5 مہینوں کے بعد کوئی نہ کوئی نکلتا رہتا ہے. اور اسکاؤٹ پاکستان اسکاؤٹس میں ہی از ویری ویل نون ایوری ویئر. آپ جناب فرام نارتھ ٹو دا ساؤتھ، فرام ایسٹ ٹو دا ویسٹ، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں جہاں پہ the Pakistan Scouts have their offices and they have their establishments, they know مقصود احمد چغتائی صاحب. کافی دیر یہ ان کے ہائی رینک ان کے یہ وہ رہے ہیں. اب یہ ریٹائرڈ ہیں بٹ اسٹل ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ in scouts events in all over the Pakistan. ان کے ساتھ ایک دفعہ آزاد کشمیر میں اسکاؤٹس کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور اس کی جو قیادت تھی وہ مقصود احمد چغتائی صاحب نے کی تھی. اور مجھے بھی اس میں تھوڑا سا شرف حاصل ہے کہ میں بھی جناب ان کے ساتھ ہی سرکاری مہمان رہا تھا. اینڈ دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. لاہور میں بی سو مچ ان پنڈی اسلام آباد ایز ویل، جو جتنے بھی ادبی خلقے ہیں مور اور لیس وہ یہ مقصود احمد چغتائی صاحب کو جانتے ہیں. بڑے ہی چاہیے ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو دل میں ہے بس وہی باہر ہے. بس سادگی ہے اور سادگی کے علاوہ ایک اور لفظ ہے درویشی ہے. درویشی از پرابلی دا رائٹ ورڈ. آپ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی ان کے ساتھ کر دیں، یہ ہمیشہ آپ کا بھلا ہی سوچیں گے اور بھلا ہی کریں گے. اور ریگارڈ لیس اگر اف ہی کین ڈو اینی تھنگ ود یو ہی ول گو آؤٹ آف ہز وے. تو مقصود احمد چغتائی صاحب جناب یہ ایک یونیورسٹی ہیں اپنی ذات میں، انجمن ہیں، استاد ہیں. بلکہ اس کے بعد مجھے کچھ 1-2 استاد ایسے ملے، یہ آگے ان کے بھی استاد نکل آئے. ایک دفعہ میں آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کے تبصرے کی طرف آتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں لاہور میں جہاں پہ اب شادیوال چوک جو کہ شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل سے اس جنا ایونیو کی طرف جاتا ہے. تو میں جوہر ٹاؤن سے اس چوک کی طرف جا رہا تھا، جنا ایونیو کی طرف. تو وہاں سے میں نے، اب مجھے یاد نہیں ہے میں نے کوئی غلط ٹرن لے لیا یا میں فون پہ بات، میرے خیال میں فون پہ بات کی. یہ میری بڑی گندی عادت ہے، میرے بہت زیادہ چلان لاہور میں فون پہ بات کرتے ہوئے ہیں. تو موسٹ پرابلی میں فون پہ بات کر رہا تھا، تو میں نے جناب گاڑی گھمائی. آگے سے ٹریفک وارڈن، انہوں نے کہا جی آ جائیں بھائی صاحب سائڈ پہ آ جائیں. تو میں سائڈ پہ چلا گیا. کہتے ہیں جی سر لائسنس دکھائیں، یا گاڑی کے ڈاکومنٹس دکھائیں یا لائسنس دکھائیں. میں نے کہا جی بھائی صاحب سوری یار غلطی ہوگی. کہتے نہیں سر بات نہیں کرنی، آپ بس مجھے اپنا لائسنس دیں. یا وہ بات ہی نہیں کر. وہ میں نے کہا جناب غلطی ہو گئی معاف کر دیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اگر چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں جو مرضی آپ سمجھ لیں، لیکن اپنا بھائی سمجھ لیں، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب بات تو کرنی نہیں نا، آپ اپنا لائسنس نکالیں یا گاڑی کے ڈاکومنٹس نکالیں. میں نے بڑا یار اس کو کہا، میں نے کہا کہتا جی اگر نہیں تو گاڑی یہاں پہ ہم بند کر دیں گے. میں نے کہا یار بھلے آدمی غریب آدمی ہوں. کہتا سر جیپ پہ آپ پھر رہے ہیں اور بھلے غریب آدمی ہیں. اور میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو بڑے کباڑی سے اٹھا کے اس کو ٹھیک ٹھوک کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی ہوئی ہے. کہتا نہیں سر آپ پلیز میرا ٹائم نہ ویسٹ کریں، مجھے اپنے یا تو مجھے لائسنس دیں یا گاڑی کے ڈاکومنٹس دیں یا میں گاڑی بند کر رہا ہوں. میں نے کہا یار اب مرتا کیا نہ کرتا. تو اتنی دیر میں وہ لائسنس وہ جو چلان تھا اس نے کوئی کارڈ دیا تھا، پتہ نہیں 300 روپے کا یا 500 روپے کا. تو میرا گاڑی کے پیچھے پچھلی سیٹ پہ بیگ پڑا ہوا تھا.
اس بیگ کے اندر ایک شولڈر بیگ، اس کے اندر میرا لائسنس تھا. تو میں نے بیگ نکالا تو اس کے اندر یہ کتاب نکل آئی. تو میں نے یہ کتاب نکل کے ڈیش بورڈ پہ رکھی، میں اپنا لائسنس نکال رہا. تو اس بندے نے یہ کتاب وہ دیکھ رہا تھا. کہتا ہے سر یہ کتاب آپ نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا یار یہ میں نے لی نہیں، یہ میں لکھ بیٹھا ہوں، یہ حرکت میرے سے ہی ہو گئی ہے. کہتا اچھا سر یہ ذرا دکھائیں گے مجھے؟ تو میں نے کہا ہاں یار وہ لے لو تم. خیر اس نے دیکھی، ایسے دیکھا تو یہاں پہ مقصود احمد چغتائی صاحب کے تبصرے کے نیچے ان کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے. کہتا ہے سر آپ یہ مقصود احمد چغتائی صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے دیکھا یار یہ تو بندہ ایسے جانتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو میرے اساتذہ میں شامل ہیں، یہ تو میرے بڑے ہیں، میرے بڑی شفقت کرتے ہیں. کہتا ہے یار یہ تو میرے بھی استاد ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو پتہ چلا کہ وہ بندہ بھی بڑا لکھنے لکھانے والا، اور لکھنے لکھانے والا تو نہیں لیکن پڑھنے پڑھانے والا، اور بڑا ادب سے اس کو بڑا لگاؤ. اور وہ ان مقصود احمد چغتائی صاحب سے بڑا واز ویری امپریسڈ. تو کہتا ہے جی آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار ملوا کیا سکتے ہو، میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا نمبر دے دیتا ہوں، اینڈ گڈ لک. کہتا ہے سر آپ کی بڑی مہربانی. تو خیر میں نے مقصود صاحب کو فون کیا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا. میں نے کہا یار وہ تو فون نہیں اٹھا رہے، تو تم مجھے ایسا کرو اپنا نمبر دے دو، تو if he picks up when he calls back تو I will give him your number or give you his number. کہتا سر ٹھیک ہے. کہتا سر یہ کتاب، اچھا اس کتاب میں چھوٹی سی ایک میری بھی تصویر ہے. کہتا سر یہ آپ وہاں پہ گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں جی میں ہی گیا تھا. تو کہتے ہیں سر چلان کو چھوڑیں، آپ یہ کتاب ذرا میرا نام لکھ کے نا اوپر ذرا سائن کر دیں. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں. میں نے اس پہ اس کا بھائی کا نام لکھا، اور میں نے ذرا کوئی دو پیار بھرے جملے لکھ دیے. میں نے کہا جناب یہ لیں. تو اس نے جو نارملی ڈزن ہیپن کہ اگر اس نے اگر ٹریفک وارڈن نے آپ کا چالان کاٹ دیا تو پھر وہ آپ کو سرو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کی مہربانی اس نے وہ چالان پھاڑ دیا. کہتا سر یہ میں ہی اپنی جیب سے بھروں گا، تو آپ پلیز سر آپ ذرا نیکسٹ ٹائم احتیاط کریں، فون پہ نہ بات کریں. میں نے کہا یار ضرور، بڑی مہربانی آپ کی. تو دیٹ ٹیلز یو دی ایکسپوجر مقصود احمد چغتائی صاحب ہیز ان دی دا پیپل ان دی ادبی حلقاز اینڈ آل دیٹ تو اب ان کے تبصرے کی طرف آتے ہیں جی. اور اس کے بعد یہ قسط کو ان دو تبصروں کے بعد ختم کرتے ہیں، اور پھر اگلی قسط سے باقاعدہ اس کے جو میری لکھائی اندر سے شروع ہے اس پہ چلتے ہیں. تو لکھتے ہیں جی مقصود احمد چغتائی صاحب تبصرے میں یہ فرماتے ہیں کہ سابقہ یوگوسلاویہ یورپ میں اہم کمیونسٹ ملکوں میں شامل ہوتا تھا. اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی. ایشیا بشمول پاکستان یورپ جانے کے لیے اس ملک کا راستہ اختیار کرتے تھے، کیونکہ یہ بر صغیر پاک و ہند سے ترقی یافتہ یورپ، جرمنی اور انگلینڈ کا مختصر ترین راستہ تھا. 1991 میں یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد اسے 3 ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس میں سرب، کروشیا اور بوسنیا ہرزیگوینا شامل ہیں. بوسنیا میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی، مگر یہاں صہیونی قوتوں کی اجارہ اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی بدولت 1992 سے 1995 تک خانہ جنگی ہوتی رہی. اس دور میں بوسنیا کے کچھ مہاجرین پاکستان بھی آئے، جنہیں ایبٹ آباد میں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا، مگر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی رہی. یہ ان کا تبصرہ چل رہا ہے جی. کشمیر، فلسطین اور بوسنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں؟ امریکہ، روس، چین، جرمنی، اٹلی، فرانس اور دیگر عالمی طاقتوں نے کیا اقدام کیے؟ اس پہ آگے ان کا کوشچن مارک ہے. اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مگر جو حالات محمد زہیب صدیقی نے بوسنیا جا کر دیکھے اور ان کے قریبی دوستوں نے وہاں کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی اور بربریت کی داستانیں انہیں سنائیں، وہ کرۂ ارض پر بسنے والے تمام افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں محمد زہیب صدیقی کو بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے تحریر کرنے پر اور
ان کی اس دل سوز کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محمد زہیب صدیقی ایک رئیس العقیدہ مسلمان، اچھا جی یہ وہ لکھ رہے ہیں، میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا، ایک راس العقیدہ مسلمان، محب وطن اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ اب یارو درد دل کا کیا بیان کریں، بس کچھ پردے کی باتیں ہیں، پردے میں ہی رہنے دیں۔ انہوں نے کمال خوبصورتی سے بوسنیا کی علمی، ادبی، ثقافتی اور معاشرتی اور معاشی حالات کا تفصیلاً اظہار کر کے اپنی تحریر کو امر کر دیا، اور ان کی یہ تحریر انشاءاللہ بہت زیادہ مقبول عام ہوگی، کیونکہ ان کی تحریر میں روانگی اور برجستگی کا عنصر موجود ہے، جس سے قاری کو بوریت قطعاً محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جوں پڑھتے جائیں دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ آخر میں امید کرتا ہوں وہ آئندہ بھی ایسی تحریریں قائرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ خدا کرے زور قلم اور زیادہ۔ مقصود احمد چغتائی، ممتاز ادیب، سفر نامہ نگار، عالمی سیاح، صدارتی ایوارڈ یافتہ اسکاؤٹ لیڈر۔ دوستو یہ جو کتاب ہے یہ کوئی سلیبس نہیں ہے، یہ احساسات ہیں، لفظوں میں احساسات، اس میں شرارتیں بھی ہیں، اس میں کچھ رنگینی کا رنگ بھی ہے، جو جیسے جیسے واقعات پیش آئے امانتاً۔ اچھا اس میں ایک اور دوستو بات، اس کتاب کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں لکھ نہیں سکا، لیکن وہ میرے اندر، وہ میں نے اس قوم کے کچھ سمجھ لیں کہ ان کے کچھ جذبات یا کچھ ان کے راز تو نہیں، راز واللہ عالم، کچھ میرے دل میں محفوظ ہیں جو کہ میں ان کو اپنے لفظوں میں نہیں اتار سکا، لیکن میرے پاس وہ امانتاً میں نے اپنے پاس رکھ لیے، ان کو سر عام نہیں کیا۔ ادر دین دیٹ اس میں جناب جیسے جیسے جو وہاں پہ جیسے میرے سفر گزرتا گیا، وہ تحریر میں آتا گیا، کہیں پہ شرارت ہے، کہیں پہ رنگینی ہے، کہیں پہ دکھ ہے، کہیں پہ درد ہے، کہیں پہ افسوس ہے، کہیں پہ آوارہ گردی ہے۔ بس یہ اس کتاب کے پیچھے کوئی معاشی فائدہ یا مالی فائدہ یا کچھ شہرت ٹائپ کے کچھ عوامل پیچھے اس کے نہیں ہیں، صرف یہ ایک دل سے نکلی ہوئی جذبات کو لفظوں میں اتارنے کی ایک کوشش ہے، جو میں نے وہاں پہ 2015 اور 14 میں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے علاوہ جناب یہ پنجاب یونیورسٹی کی ریفرنس کیٹالاگ میں بھی شامل ہے، اگر اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں جا کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں ویڈیوز میں اس کی تمام یہ جو کتاب ہے اس کے ایز اے بیان، ایز اے سینگ، ایز ان مائی اون ورڈز، اس کو میں یہ یوٹیوب پہ وہ رکھ دوں گا۔ تو باقی کسی کا کوئی سوال، اچھا یار ایک تو میں آخر میں یہ بات میں ضرور میرے یاروں میں کہوں گا، میں کوئی ویزا لگوانے والا نہیں ہوں، میں کوئی باہر بھیجنے والا ایجنٹ نہیں ہوں۔ میں نے یار یہ کتاب کے بعد مجھے اتنے اس پہ، اچھا میرا اس پہ ٹیلی فون نمبر بھی ہے، انٹرنیشنل نمبر بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، پاکستان تو شاید پاکستانی تو اب نہیں چل رہا، لیکن جو یہاں کا نمبر ہے، مجھے اتنے یار میسیجز ریسیو ہوئے، ابھی بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، سر بوسنیا کا ویزا لگوا دیں۔ اور بھائی میں ویزا لگوانے والا نہیں ہوں، میں کوئی ایجنٹ ٹائپ نہیں ہوں۔ یہاں پوچھتے ہیں سر بوسنیا کا ویزا آپ کتنے میں لگوا کے دیں گے، تو میں ان کو بتاتا ہوں بچے آپ نے میری کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں سر پڑھی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ آپ بوسنیا میں نے کہا یار میں وہاں پہ ایز اے سیاح گیا تھا، ایز اے ٹریولر گیا تھا، میں وہاں پہ ویزا لگوانے والا ایجنٹ نہیں ہوں، تو خدا کے واسطے یار یہ مجھ سے یہ ویزا لگوانے والی باتیں آپ نہ کریں۔ تو خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا جو جوان ینگ جو ہماری جنریشن ہے، کوئی 18-19-20 سال کی، جنہیں باہر جانے کا شوق ہے، وہ خاص طور پہ کافی مجھے ابھی بھی، پہلے تو خیر یہ بہت زیادہ تھا جب یہ کتاب پبلش ہو رہی تھی، اس کے ریویوز اخباروں میں چل رہے تھے، لیکن ان دنوں میں تو مجھے دن میں پتہ نہیں کہ یار کوئی 60-70-80 بعض اوقات ایون اوور 200 میسیجز
ریسیو ہوتے تھے سر. کچھ کتاب کے بارے میں بھی ہوتے تھے لیکن موسٹلی جو سر ویزا 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 ویزا. اور بھائی یار میں ویزا لگوانے والا نہیں ہوں. میں وہاں پہ بطور سیاح گیا تھا. اگر آپ نے بوسنیا جانا ہے موسٹ ویلکم, ضرور جائیں آپ. وہ دیکھنے لائق جگہ ہے, اس کو ایکسپیرینس کریں. اور ویزے کا جو آپ کو انفارمیشن ہے یہ آپ کائنڈلی اسلام آباد میں یہ بوسنیا کی ایمبیسی سے پتہ کریں. دعا میں یاد رکھیے گا جی. تو انشاءاللہ اگلی قسط میں باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے. اللہ حافظ.